اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، مہینے کی آخری مجلس ہے اور آخری مجلس میں کچھ اہم موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، تو آج بھی آپ حضرات کے سامنے دو عنوانات کو لے کر آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو پہلا عنوان ہے، پہلا موضوع اور جو پہلا ٹاپک ہے وہ ذرا سخت محسوس ہو یا اچھا نہ لگے، لیکن جو بات ہے وہ تو رکھنی ہوگی۔ کسی کو تھوڑی دیر کے لیے اچھا نہ لگے کوئی بات نہیں، لیکن جب سنجیدگی سے غور کریں گے تو مسئلے کو سمجھیں گے۔ دوائی کتنی بھی کڑوی ہو، ہم پیتے بھی ہیں اور بچوں کو زبردستی پلاتے بھی ہیں۔ بیماری زیادہ بڑھ جائے، آپریشن میں کتنا بھی خطرہ ہو، بلکہ چھوٹے سے آپریشن کے لیے بھی آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے مریض کے سرپرست کو دستخط کرنا پڑتا ہے۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپریشن کے درمیان میں کچھ ہو جائے تو آپ لوگ اس کی ذمہ داری کو قبول کریں گے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، ہم اس سب کے باوجود دستخط بھی کرتے ہیں، سائن بھی کرتے ہیں، مریض کو ڈاکٹر کے حوالے بھی کرتے ہیں اور جو فیس ہوتی ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے یہ اسٹیپ نہیں اٹھایا تو آگے جا کر اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ تو اس مسئلے کو اتنا سمجھنے کے بعد اب آئیے کہ جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسکولوں کا سال شروع ہو چکا ہے، اسکولوں کی تعلیم کا سال شروع ہو چکا ہے۔ عموماً جون کے مہینے سے ابتدا ہو جاتی ہے، بلکہ بہت سے اسکول ابھی اسی مہینے میں بھی شروع ہو چکے ہیں۔ پھر اس میں جو سلیبس الگ الگ ہوتے ہیں اس میں کچھ اور پہلے سے بھی شروع ہو چکے ہیں، لیکن اکثر پورے اسٹیٹ کا میں جو ماحول بتا رہا ہوں وہ 1 جون سے 10ویں کلاس تک کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ تعلیم تعلم کے سلسلے میں مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، اس لیے کہ تعلیم کی اہمیت، تعلیم کا مقام اور اس کی جو فوقیت ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ خاص طور پر ہمارا اپنا یہ محلہ جہاں پر الحمدللہ سبھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کی بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ بلکہ اگر میں ہمارے محلے کا سروے کروں تو پتہ چلتا ہے کہ نوجوان بچوں نے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آگے یورپ کے ملکوں میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کر کے کچھ لوٹ چکے ہیں، اور امریکہ میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کینیڈا میں بھی بہت سے بچے محلے سے گئے ہوئے ہیں۔ تو اس حساب سے محلے میں تعلیم کی فضیلت یا تعلیم کے سلسلے میں کوئی بات کرنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے ہر آدمی اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلا رہا ہے، اچھی بات ہے۔ جیسے کہ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں،
بچے یہاں سے آگے یورپ کے ملکوں میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، بیلجیم میں ہیں، جرمنی میں، بہت سے ملکوں میں ہیں جتنی مجھے معلومات ہے۔ ہو سکتا ہے اور بھی کچھ اور ملکوں میں بچے ہوں گے جن کی میرے پاس انفارمیشن نہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جب تعلیم کے بارے میں سب کو معلوم ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابتدائی یو کے جی، ایل کے جی یا بیبی سٹنگ سے لے کر 10 تک کا جو مرحلہ ہے، یہ بچوں کا اہم مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا۔ 15-16 سال کی عمر میں بچہ SSLC کے ایگزام میں بیٹھتا ہے، تب تک کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت کی طرف توجہ دینا ہے۔ دیکھیے، جو تعلیمی نظام ہمارے ہاں متعارف ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں مذہبی شدت پسندی جو آ رہی ہے، یہ بہت زیادہ ہمیں فکر مند کرتی ہے۔ پہلے تعلیم ہوتی تھی درسگاہوں میں، اور کسی کو مذہبی چیزوں میں کسی پر کسی طرح کا کوئی جبر، اکراه یا زور زبردستی نہیں تھی۔ لیکن اب یہ حال ہو گیا ہے کہ بچوں کی دین اور ان کی دینی تربیت پر اگر ماں باپ نے توجہ نہیں دی تو بچے ان سالوں میں جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہاں پر بہت زور و شور سے شدت کے ساتھ اکثر اسکولوں میں ان کے اپنے مذہبی جو چیزیں ہیں اس پر سب بچوں کو پابند بناتے ہیں۔ ان کی مذہبی چیزیں ہیں، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، ہمارے لیے ہمارا مذہب ہے، ہمیں ان کے مذہب کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ لیکن ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو اسلام ہے، وہ اس بات کو کسی بھی حال میں برداشت نہیں کرتا کہ شرکیہ چیزیں یا ایسی چیزیں کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں نفع نقصان پہنچانے کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں نہیں اور بھی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ان کی تعظیم کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے، یہ مسئلہ قابل قبول نہیں۔ ایک آدمی بڑا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ سورج ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، ان الشمس والقمر آیۃ من آیات اللہ، سورج چاند اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، اور سائنس جو ترقی کی ہے سب کو معلوم ہے، سورج ہی کوئی بہت بڑا گولا نہیں ہے، اس سے بھی بڑے بڑے جو ہے سیارے اور گیلیکسیز اس دنیا میں، سورج اور چاند سے بھی بڑے بڑے، اور وہ تمام سیارے وہ اپنی جگہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، ان کا کچھ فائدہ ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، ان کے فائدے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک ان کا علم نہیں ہے، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سائنس اور آگے ترقی کرے گی تو بتائے گی کہ بھئی اس سے ہمیں ڈائریکٹ یہ فائدہ ہو رہا ہے، اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ سورج ایک مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اس کی روشنی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کبھی گہن لگا دیتے ہیں۔ سورج گہن ہوتا ہے، کبھی 10 سال میں، 20 سال میں، 50 سال میں، کبھی کم کبھی زیادہ، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی اپنی روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو، اس کی روشنی کو سلب کر لیتے۔ اب بہت سے اسکولوں میں سورج کی پوجا کرنے اور سورج کو معبود ماننے والے الفاظ جو ہے بچوں کے ذریعے سے دہرائے جاتے ہیں۔
اب جو ماں باپ اپنے بچوں کو ایسی اسکولوں میں ڈالے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے عقیدے کی اور دین کی فکر کریں، اس لیے کہ یہ جو عمر ہے اس میں جو چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہی چیز آخر تک رہتی ہے، بعد میں وہ ہٹتی نہیں ہے۔ یہ عمر بڑی نازک عمر ہے۔ اب اگر بچے کے ذہن میں اس عمر میں اس طرح کے عقیدے دانستہ نادانستہ بیٹھ گئے تو مجھے بتائیے اس کے بعد وہ کالج میں جاتا ہے تو کالج میں جائے، آگے کی لائف میں جائے، لیکن وہ جو سبق اس نے پچھلا پڑھا ہوا ہے اس کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوئی رہیں گی، اور اس حالت میں وہ کیسے صحیح عقیدہ اسلامیہ پر قائم رہ سکتا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا کہ یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر، ان کی اولاد پیغمبر، ان کے والد پیغمبر، ان کے دادا پیغمبر، انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے انتقال سے پہلے بٹھا کر پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ نبی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جن کی اولاد میں نبوت ہے، جن کی اولاد انبیاء کہلاتی ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو پتہ چلا کہ سب سے حساس اور اہم مسئلہ ہے عقائد کا، اور عقائد آج اسکولوں میں، تعلیم گاہوں میں بگڑتے ہیں اور مؤثر اور متاثر ہو رہے ہیں، اور بہت سے اسکولوں میں بائبل کے پاٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ بائبل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل اس میں جو بھی ہے اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام، ان کے سلسلے میں جو عقیدے ان لوگوں کے یہاں ہیں وہ عقیدے بچوں کو بتائے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، اور اتنا اسے جو ہے ہائی لائٹ کر کے ان کو سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ آگے کی دنیا میں اس بچے کے نظریے میں عیسائیت سب سے مہذب اور محترم مذہب ہو کر رہ جائے۔ اور جن اسکولوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ اسکولوں میں لوگ اپنے بچوں کے داخلے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور بے شمار پیسہ دیتے ہیں۔ کل ہی ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ میرے بچے کا فلاں اسکول میں داخلہ ہوگا فرسٹ اسٹینڈرڈ میں، اور بہت فخر سے کہا۔ میں نے کہا اچھا؟ وہ کہنے لگے 2.5 لاکھ میں ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھئی ایسی کیا بات ہے، اور بھی اسکولیں ہیں، اس اسکول میں اتنا پیسہ دے کر یہ کر؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی لینگویج اچھی ہے، یہ ہے۔ جبکہ اسی اسکول میں ایک بچہ 8 میں پڑھ رہا تھا، اس کے والد میرے پاس لے کر آئے، آ کر انہوں نے کہا اسی برانچ، اسی اسکول میں پڑھنے والے 8 کے ایک بچے کو ان کے والد لا کر یہ کہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان اسکولوں میں بہت ہی مہذب اور اعلیٰ درجے کے گھرانوں کے بچے پڑھتے ہیں، لیکن میرا بچہ بعض ایسے سوالات ان کے اپنے کلاس کے دوستوں سے جو سنا ہے وہ آ کر ان الفاظ پوچھ رہا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں کیا بولوں۔ اور وہ جو الفاظ ہیں وہ انتہائی غیر مہذب الفاظ ہیں، وہ الفاظ وہ ہیں جو بگڑے ہوئے نوجوان جو تبصرے کرتے ہیں جن سے مخالف پر، وہ الفاظ۔ تو بہرحال میں اپنی اس بات میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، شدت کے ساتھ اللہ کی یہ بات سنانا چاہتا ہوں
کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرنے کے بعد اگر 10ویں کلاس تک کے بچوں سے آپ بے فکر ہو گئے ہیں، بڑی اچھی اسکول میں جا رہا ہے بچے، بڑی اچھی جگہ ٹیوشن میں جا رہا ہے، تو ایسے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے والدین اپنے بچے کے دین کی فکر کریں اور اسے مسلسل مذہبی چیزوں کو پڑھائیں سکھائیں، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آدھے سے 1 گھنٹہ بچے کو دینی تعلیم کے لیے دینے تیار نہیں ہے۔ محلے میں ایسے بہت نوجوان ملیں گے جو میرے پاس جب وہ 2ری، 3ری، 5ویں میں پڑھتے تھے اس زمانے کے وہ بچے، ان کے والدین سے میں نے کہا کہ 9th اسٹینڈرڈ سے پہلے ان کا قرآن مکمل کرا دیجئے، نہیں تو آگے چل کر بہت مشکل ہوگی، چونکہ 10th ایسا دماغ پہ سوار ہوتا ہے کہ بس مت پوچھئے، اور فرسٹ پیو میں جانے کے بعد تو بس تو ان میں سے 2 سے 3% بچوں کے ماں باپ نے بات سنی، کام کرائے، اور 2-3% ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو SSLC کے بعد بھی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے سختی برتی گھر میں، جس کی وجہ سے بچے ہاتھ میں آئے۔ باقی 90% بچے ایسے ہیں جن کا قرآن مکمل نہیں، جاپوں میں ہیں، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ سیکھیں گے، ہم کہہ رہے ہیں آؤ سیکھو، تیار۔ تو عقیدے بہت خطرے میں ہیں، اور اگر آپ نے نہیں اس پر توجہ دی تو بہت مشکل ہے۔ دین تو اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اس خیر خواہی کے تحت میں نے یہ بات آپ تک بتائی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت امتی ہونے کے، بحیثیت مومن ہونے کے، بحیثیت اللہ کے ایک بندے ہونے کے، آپ اپنے دوست احباب متعلقین کے ساتھ اس مسئلے پر بات چیت کریں، اور جن کے بچے ایسی اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں پر یہ سوریہ نمسکار ہے اور دوسرے مذہبی چیزوں کو وہ بالکل ضروری قرار دے دیے ہیں اور ان سے کرواتے ہیں، ان کے بچوں پر آپ توجہ دے کر ان کے عقیدوں کو درست کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے نہیں درست کیا تو آنے والے دنوں میں ان کا ایمان جو ہے خطرے میں ہے، بلکہ وہ ایمان سے بہت سے مرتبہ نکل چکے ہیں۔ یہ ایک بہت مسئلہ تھا جس کی طرف توجہ دلائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ اشہر حرم کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ حج پر جا رہے ہیں، ابھی بہت سے لوگ عمرے سے بھی آئے، اب تو حج عمرے کا نظام، اب بہت سی سہولتیں آ گئی ہیں، اب رمضان کے بعد بھی لوگ عمرے کو جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب عشاء کی نماز میں مجھ سے ملاقات کیے جو آج ہی وہ عمرہ کر کے آئے ہیں، تو عمرہ اور حج کرنے جا رہے ہیں، اچھی بات۔ بہت سے احباب معتمرین حجاج اکرام جو جا چکے ہیں، اور آگے بھی جانے کی نیت تو سبھی کے دل میں، ایسا تو کوئی ہے نہیں کہ جسے موقع ملے وہ نہ جانا چاہے، بلکہ جسے جب موقع ملے گا وہ اللہ کے گھر کو جانا چاہتا ہے۔ میرا اپنا جو 10 سال کا حرم پاک میں رہنے کا اور وہاں کے تینوں بڑی تنظیمیں جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اس میں میں نے جو خدمت کی ہے، اس سے کچھ چیزیں میں نے نوٹ کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ سب آپ کو فائدہ دیں گے۔ 3 بڑی تنظیمیں سعودی عرب میں حاجیوں کی خدمت میں لگی ہیں۔ ایک ہے وزارت الحج، حکومت کا ادارہ ہے۔ دوسرا ہے ابحاث الحج، یہ بھی حکومت کا ادارہ ہے جو ملک فہد نے قائم کیا تھا، ان کے خاص نگرانی میں حجاج اکرام کی سہولتیں اور آرام کے لیے اس میں بہت سے لوگوں کو لے کر بڑی تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ تیسرا، ہر ملک کا اور خاص طور پر ہمارے انڈیا کے حجاج اکرام جو جاتے ہیں ان کے لیے سعودی عرب میں جو کونسلیٹ ہے وہ
حاجیوں کی خدمت کرتا ہے اور حاجیوں کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ یہاں پر جو لوگ سرکاری آفیسرس ہوتے ہیں، خاص طور پر سینٹرل کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہر سال تقریباً 500 550 لوگوں کو حکومت یہاں سے بھیجتی ہے کہ بھی جاؤ وہاں حاجیوں کی آپ کو خدمت کرنا ہے۔ پھر یہ لوگ وہاں آتے ہیں، پھر وہاں کے جو لوکل مقامی لوگ رہتے ہیں، جو وہیں سعودی عرب میں انڈیا کے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو یہ لوگ لے کر حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو بعثہ ہندیہ کے نام سے اور اسی طرح کونسلیٹ حج مشن کے نام سے وہاں پر کام کرتے ہیں۔ 10-12 برانچز ہوتے ہیں، ہیڈ آفس ہوتا ہے، پھر ڈاکٹروں کا، میڈیکل کا بڑا ایک شاندار نظام ہوتا ہے جو ہر حکومت خرچ کرتی ہے۔ تو ان تینوں اداروں میں نے خدمت کی ہے پڑھنے کے زمانے میں۔ اب حاصل حج میں بھی رہا، وزارت الحج میں بھی رہا، اور اسی طرح انڈین حج مشن، اس میں بھی میں نے کام کیا۔ تو میں نے جو محسوس کیا کہ جن چیزوں کی طرف حاجیوں کو توجہ دلانا ہے عمرہ کرنے والوں کو، وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، حرم پاک میں پہنچنے کے بعد آدمی کو سب سے بڑی عبادت جو وہاں کرنا ہے وہ ہے طواف۔ طواف سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اور طواف اکلوتی عبادت ہے جو مکے کے ساتھ خاص ہے، حرم کے ساتھ خاص ہے۔ باقی ہر عبادت آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں، یہاں 100 رکعت پڑھ سکتے ہیں، مدینے میں، مکے میں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں روزہ رکھ سکتے ہیں، یہاں صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن طواف جو عبادت ہے وہ حرم میں ہی ہوگی، دوسری جگہ کہیں نہیں ہوگی۔ اور سب سے زیادہ طواف کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہ احادیث نے ہمیں بتایا۔ تو طواف سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اور یہ عبادت حرم میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں، مدینے میں بھی نہیں، وہاں بھی کوئی طواف کا مسئلہ نہیں۔ اب طواف کرنے کے لیے آدمی کو چلنے کی عادت ہونی چاہیے، واکنگ کی عادت ہونی چاہیے۔ شہر کے لوگوں کا عالم یہ ہے 20 میٹر بھی چلنا پسند نہیں کرتے، گاڑی اٹھاتے۔ اور اب تو الحمدللہ کوئی گاڑی ایسی نہیں ہے جو بٹن سے اسٹارٹ نہیں ہوتی، اب ہر گاڑی بٹن سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ کک مارنے کا سسٹم تو ختم ہی ہو گیا کہ بھی بعض مرتبہ آدمی سوچے گاڑی اٹھاؤں گا، صبح کک مارنے سے جلدی اسٹارٹ نہیں ہوتی، چلو چل کر چلے جائیں۔ نہیں، اب صبح اٹھو، رات کو اٹھو، بٹن دباؤ، گاڑی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، نہیں تو جو ایک اور بٹن ہے اسے کھینچ دو تو اور جلدی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں، ککرش نکالتی ہے۔ اب لیجیے، پرانی جو بلیٹ ہوا کرتی تھی، اتنا ڈینجر رہتا تھا کہ جس آدمی کو صحیح سلیقے سے پرانی بلیٹ جس کا گیئر ادھر ہوتا تھا اسٹارٹ کرنا نہیں آتا، وہ پلٹ کے جو آتا تھا پچھلے ہڈیں ٹوٹ جاتی تھی۔ اب بلیٹ انفیلڈ کو بھی آرام دہ کر دیا گیا ہے، بریک نارمل گاڑیوں والی کر دی گئی ہے، گیئر ادھر کر دیے گئے ہیں اور بٹن رکھ دیا گیا ہے۔ تو چلنے کی عادت جنہیں نہیں ہے وہ مکے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اس کے لیے حاجی لوگ حج کو جانے سے، عمرے کو جانے سے پہلے کم از کم آخری درجے 15 دن اتنا چلیں کہ نیند میں بھی چلنے کی عادت بنا لیں، تھکنا ختم ہو جائے، تو ان کو وہاں جا کر فائدہ اٹھانے میں آسان۔ لیکن ہمارے حاجی ایک تو چلنے کی عادت نہیں، اور دوسرا آخری دنوں میں اتنی دعوتیں ہوتی ہیں کہ ان آدمیوں کا پورا نظام ہی پیٹ کا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کے پانی میں دم تو ہے نہیں کہ آدمی کچھ بھی کھائے پانی پیتے ہی گل جائے۔
فلٹر، پھر ڈبل فلٹر، ٹرپل فلٹر، اتنا فلٹر ہو رہا ہے کہ اب پانی میں اصل طاقت ہی نہیں رہ گئی۔ میرے ایک دوست ملے، میرے ساتھی ہیں، تو دیکھا وہ پانی کا کین لے کے جا رہے تھے، شیواجی نگر کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہ پانی لانے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھئی گھر کے آس پاس نہیں، جو تم اتنی دور آئے ہو، ان کا گھر کافی وہاں سے دور۔ وہ کہنے لگے وہ فلٹر والے پانی کے لیے نہیں جا رہا ہوں، وہ جو کاویری کا پانی آتا ہے وہ اسے پکڑنے جا رہا ہوں، چونکہ وہاں ملٹری لائنیں ہیں۔ شیواجی نگر فرزا ٹاؤن کے ایریے میں ملٹری کے لیے خصوصی جو پائپ لائن بچھائی گئی ہے، اس میں کاویری کا پانی کبھی نہیں رکتا، 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن 24/7 آتے رہتے۔ میں نے کہا وہ پانی کیوں پکڑنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میرا بی پی اور شوگر قابو میں نہیں آ رہا، اور اتنا پرہیز کرتا ہوں، اتنی پابندی کرتا ہوں کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، تو میں پریشان ہو گیا۔ تو مجھے میرے جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ فلٹر کا پانی چھوڑیے، ہمیشہ کاویری سے جو پانی آ رہا ہے ڈائریکٹ اسے پیجئے، پھر مجھے رپورٹ دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ پانی پی رہا ہوں، اب الحمدللہ میری سب چیزیں قابو میں ہیں۔ تو اس سے اتنا تو سمجھ میں آیا کہ فلٹر کا پانی، وہ فلٹر ہوتے ہوتے طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کھانا گلتا نہیں ہے۔ تو بہرحال حاجی، دوسری بات، حج کو عمرے کو جانے سے تقریباً 5-6 دن پہلے تمام قسم کی دعوتوں کو ختم کر۔ نمبر 3، حجاج اور معتمرین جانے والے ہیں۔ میں نے جو حج مشن میں خاص طور پر نوٹ کیا وہ یہ ہے، جب صرف 60,000 روپے دے کر لوگ حج کرتے تھے، اس میں بھی 2,200 ریال واپس ملتے تھے، تقریباً 2001 تک کا آپ اٹھا کر دیکھیے، 62,000 روپے آپ نے دیا، 2,217-20 ریال آپ کو واپس یہاں یا جدہ میں مل جاتے تھے، یعنی کہ مشکل سے آپ کا حج 40,000-35,000 میں ہوتا۔ اور اس میں سے بعض آدمی جو یہ کہہ دیتے کہ بھئی وہاں ہمارا رشتہ دار ہے، ہمیں بلڈنگ نہیں چاہیے، ہم وہاں اس کے گھر میں رہ جائیں گے، تو پھر ان کو تقریباً 1,800 ریال واپس مل جاتے ہیں۔ میرے خود کئی دوست آئے، میں وہ فارم یہاں لکھ کر ڈال دیتا، بھئی یہ جو صاحب آ رہے ہیں یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے پاس رہیں گے، یہ میرا آئی ڈی ہے، یہ میرا پاسپورٹ کا یہ ہے، تو پھر 1,800 ریال واپس مل جاتے ہیں، یعنی کہ صرف 22 سے 25,000 میں حج ہو جاتا۔ اس زمانے میں بھی میں نے دیکھا کہ حج کرنے والے وہ 22,000 روپے خرچ کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر میں کوئی بات ہوتی، حج مشن میں کہتے 25,000 روپے دے کر آئی ہوں جی، 25,000 روپے، 50,000 دے کر آئی ہوں جی، 70,000 دے کر آئی ہوں۔ ارے بھائی آپ عبادت کرنے اللہ کے لیے گئے ہیں تو یہ رقم کا کیوں بار بار تذکرہ کر رہے ہیں؟ کس پر احسان کیا ہے آپ نے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرما لیا، ورنہ تاریخ شاہد ہے، اور آج کی بھی آپ سروے کریں گے ملیں گے، بہت سے لوگ ملینئر بلینئرز ہیں، بات بات پہ یورپ امریکہ کا دورہ تو کرتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، حرمین کی حاضری کی توفیق انہیں نہیں ملتی۔ اس لیے آدمی یہ دل میں سوچے کہ اللہ نے قبول فرما لیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو زبردستی ان کے بچے بھیج دیتے ہیں کہ بھی حج کو جاؤ، آپ عمرے کو جاؤ، تو وہ سوچتے ہیں کہ میرے بچے کے پیسے ہی ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں حج پر جانے والے احباب، حرم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے، اس کی عظمت دل میں لانا ہے، اس کا بڑکپن لانا ہے۔ تو بہت سی کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن فضائل اعمال کا حصے دوم جو ہے، فضائل اعمال تبلیغی نصاب کا جو حصے دوم ہے، اس میں حج سے متعلق پورا ایک بڑا چیپٹر ہے، اور
جس زبان میں آپ کو پڑھنا آتا ہے، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، کنڑا میں، سب میں فضائل اعمال ہے، اس حصے کو پڑھیں. یا نہیں پڑھنا آتا تو گھر میں کسی کو کہیں کہ پڑھیں، اسے سنیں. تو اس میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب قدس سرہ نے ان تمام احادیث کو اور قرآن کی آیتوں کو مختصر طور پر جمع کیا ہے، جو یہ بتلاتے ہیں کہ حرم کتنا عظیم، محترم اور مقدس شہر ہے، اور وہاں کے کیا حقوق ہیں، وہاں کا کیا احترام ہے، وہاں کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. یہ تمام چیزوں کو حضرت نے بہت درد مندانہ انداز میں رکھا ہے. اسے ضرور پڑھنا چاہیے. پہلے احباب پانی کے جہاز میں حج کو جاتے تھے. اگر وہ انڈیا میں نہیں بھی سیکھے ہیں تو 10-11 دن پانی کی جہاز میں، جہاں صرف سمندر اور آسمان کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہتی تھی، سیکھ لیتے تھے. اب تو آدمی ایئرپورٹ پہنچنے تک بھی دعوتوں میں ہے. اب وہاں تھکا ہوا اترتا ہے، اور ہر آدمی اس بھروسے پہ جا رہا ہے کہ وہاں معلم ملیں گے، وہاں میرے رشتہ دار ملیں گے، وہ سب مجھے سمجھا دیں گے. کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ خود پورا سیکھ کر جائیں، آپ دوسرے کے بھروسے پہ نہ جائیں. اور تیسرا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ISD کال چاہے ایمو کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے جو فری ہوئی ہے، یا نارمل کالیں جو فری ہوئی ہیں، یہ جو 14 دن یا 30 دن حج کے رہتے ہیں، ان میں سے جاگتا ہوا آدمی آدھا وقت تو فونوں پہ خرچ کر دیتا ہے. میں نے بتایا کل ہی شاید واقعہ، میرے استاذ نے بتایا کہ 1960-70 کے واقعے ہیں، جب مطاف میں سنگ مرمر بھی نہیں بچھا ہوا تھا. ہم لوگ ان پتھریوں پر، ان گرم پتھروں پر، نارمل اس زمانے میں ایک آدمی روزانہ صبح شام 50 طواف کم از کم کر لیتا تھا. اب ایک آدمی حج کو جا کر آتا ہے، اس سے پوچھئے، ایک جاتے ہی اسے طواف کرنا ہی ہے عمرے کا، اور ایک طواف زیارت کرنا، اور تیسرا طواف وداع. ان 3 طواف کے علاوہ اس نے کتنے طواف کیا اگر وہ غور کر لے گا تو پتہ چلے گا. اوسطاً اگر وہ 20 دن مکے میں ہے تو اس نے 20 طوافیں نہیں کیے. جو عبادت صرف حرم سے جڑی ہوئی ہے وہ اگر آدمی نہ کرے تو پھر کیا فائدہ اس سفر کا. اس لیے ہماری گزارش ہے ہم سب سے، جو جا رہے ہیں، جو آگے جانے والے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ طواف کا جو عمل ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ کریں. دوسرا، میں نے بہت اللہ والوں سے ملاقاتیں کی، وہاں پر بھی رہتے ہوئے، یہاں پر بھی کیا، اور ہمیشہ کہا کہ حضرت جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نصیحت فرمانا ہے. آپ کیا کہتے ہیں، کیا نصیحت کریں؟ تو سبھی لوگوں کا تقریباً ایک ہی جواب تھا کہ ان سب اللہ کے گھر میں جانے والے لوگوں کو ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤ، نصیحت کرو، اور وہ ہے آنکھوں کی حفاظت. اس لیے کہ مکۃ المکرمہ میں دنیا کے پورے ملکوں کے لوگ آتے ہیں، اس میں بہت سے نئے نئے مسلمان بھی ہیں، وہ آتے ہیں. تو آنکھوں کی حفاظت، بہت سے ملکوں کے لوگ جو آئے ہیں ان میں پردہ وغیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سلسلے میں معلومات نہیں ہے. تو آدمی اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کیا تو اس کے تمام اعمال ختم ہو کر رہ جائیں. اس لیے کہ حدود حرم میں جہاں نیکیوں پر بڑا ثواب ہے، 1 رکعت پر 10,000 1 لاکھ کا جہاں ثواب ہے،
وہیں قرآن نے یہ بھی فرمایا وَمَن يُرِدْ فِي بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہاں انڈیا میں آدمی برائی کا ارادہ کرے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ابھی برائی مت لکھو، ابھی کیا نہیں ہے اس نے، ابھی سوچ رہا ہے کہ مجھے ایک برا کام کرنا ہے۔ لیکن حدود مکہ، حدود حرم میں کوئی آدمی برائی کا سوچے گا فوراً اس کے اوپر جو ہے بدعمالی کا جو ہے گناہ کا وہ نام اعمال میں حصہ چڑھ جائے گا۔ اس لیے میں نے اللہ والوں سے ہمیشہ یہ پوچھا کہ معتمرین حجاج کو نصیحت کرنے کا موقع ہوتے رہتا ہے، کیا کہوں ان سے؟ تو سبھی اللہ والوں نے اپنے گزرے ہوئے بڑے لوگوں کے حوالوں سے یہی ایک بات کی کہ یہ سب لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، خاص طور پر ایام حج میں، اس لیے کہ عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں آدمی احرام میں رہتا ہے، بہت سے نوسکھ لوگ رہتے ہیں، ان کو احرام باندھنا نہیں آتا، بہت سے تھکے ہوئے کہیں پڑے رہتے ہیں، کوئی سطر کا ان کو پرواہ نہیں رہتی، اس لیے نگاہوں کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں خصوصی توجہ دینے کی بات ہے۔ اس لیے کہ حج کا جو ثواب ہے وہ کوئی معمولی نہیں، کہ آدمی ماں کے پیٹ سے جس طرح بے گناہ پیدا ہوتا ویسا۔ علامہ بیہقی نے ایک واقعہ لکھا ہے شعب الایمان حدیث کی کتاب میں، وہ فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں نے حج کرنے کے بعد شام میں مزدلفہ کو آ گیا، مزدلفہ میں آیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا، صبح اٹھ کر اپنے جو پیسے رکھنے والے چیز تھی، بیاگ یا جو بھی اس زمانے میں ہوتے تھے، وہ دیکھا تو جس میں نے پیسے رکھا تھا وہ تھیلی نہیں۔ اب پہلے زمانے میں تو آج کی طرح سبیل نہیں لگتی تھی، جگہ جگہ مفت پلایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، بلکہ ہر آدمی کو اپنے پیسے سے کھانا خریدنا پینا پڑتا تھا۔ بلکہ جن حضرات نے 1970-80 تک بھی حج دیکھا ہے، گئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ سعودیہ میں اس طرح کی سہولتیں نہیں تھیں، ہر آدمی کو اپنی ہر چیز خرید کے کھانا پینا پڑتا تھا۔ اب تو سبیلیں لگی ہوئی ہیں، بٹ رہا ہے، اور بہت سے بیوقوف قسم کے حاجی عرفات کے میدان جیسی مخصوص دن کی عبادت میں، وہ عبادت کے بجائے وہ منگنے میں، وہ جوسوں کو جمانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ ابھی کتنے جوسیں جمع کر لو گے، کتنا پی لو گے، کتنا لے کر آ جاؤ گے؟ لیکویڈ آئٹم لانا بھی منع ہے۔ خیر، علامہ بیہقی نے شعب الایمان میں واقعہ لکھا کہ میں عرفات سے رات میں واپس مغرب کے بعد آیا، مزدلفہ میں سویا، صبح اٹھا تو دیکھا میرے دینار و درہم کی تھیلی غائب تھی، تو میں نے سوچا اور خیال آیا کہ عرفات کے میدان میں جہاں تھا شاید وہیں چھوٹ گئی ہے۔ یہ کہہ کر یہ فوراً 10ویں تاریخ کی صبح سب لوگ جو مینا میں جاتے ہیں کنکر مارنے، یہ واپس میدان عرفات میں گئے۔ میدان عرفات میں کل جو حاجیوں کا سفید کپڑوں کا ایک سمندر تھا، آج 10ویں تاریخ کی صبح کو جب یہ وہاں پہنچے ہیں میدان عرفات میں، تو پورے میدان عرفات میں صرف بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں۔ کوئی جگہ خالی۔ یہ حیران ہو گئے کہ بھئی اتنے بندر آئے کہاں سے؟ کل تو ایک بھی نہیں تھا، آج اتنے قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ واپس آ گئے، پھر چل کر آئے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے، اسی فکر میں کہ بھئی یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، کل یہ عالم آج یہ عالم۔ تو خواب میں انہیں بتایا گیا کہ آپ نے جو وہاں میدان عرفات میں بندروں ہی بندروں کو، منکیس کو جو دیکھا ہے، وہ دراصل انسانوں کے کل جنہوں نے وقوف عرفات کیا
ان کے گناہ تھے جسے بندروں کے جثے میں شکل میں تمہیں دکھایا گیا۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں، حج بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے سیکھنا، سمجھنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور خاص طور پر نگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے حاجی ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، ایسی جگہ ہی بیٹھتے ہیں جہاں چلنے پھرنے کا راستہ رہتا ہے۔ عورتیں جا رہے ہیں، اور بہت سے عورتیں بھی کچھ لباس کا ان کو یہ نہیں ہے۔ بہت سے بیوقوف ہمارے بر صغیر کے بھی ایسے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی مکے میں کیسا پردہ، مکہ تو اللہ کا شہر ہے، مدینہ اللہ کا شہر ہے، جو یہاں نقاب والے ہیں وہ بھی جا کر وہاں بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے شہر میں صرف فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضور کے زمانے میں جہاں فرشتہ صفت صحابہ تھے، وہیں ابلیس سے بھی بدتر قسم کے لوگ، ابو لہب، ابو جہل بھی رہتے تھے۔ دیندار لوگ بھی وہاں جا کر جو ہے وہ نقاب وغیرہ پردے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ بھی یہاں کیا ضرورت ہے، یہ تو پاکیزہ علاقہ ہے، یہاں کوئی کچھ کیا کر۔ نہیں بھائی، پاکیزہ علاقہ ہے، پاکیزہ ماحول ہے، لیکن شریعت نے احکامات میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں رکھا کہ ایسے اس میں ہو تو جو ہے کچھ بھی نہ کرے۔ بہرحال یہ دو موضوع تھے۔ پہلا موضوع عقائد کی حفاظت اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے سلسلے میں، خاص طور پر جن اسکولوں میں شرکیہ چیزوں کو رواج دیا جا رہا ہے وہ اس کی طرف توجہ دلایا، اور دوسرا معتمرین جانے سے پہلے چلنے کی عادت اور خود سے تمام چیزیں سیکھنے کی عادت، یہ چیز کی طرف توجہ دلایا۔ چونکہ ابھی موقع بھی ہے، ماحول بھی ہے۔ اب اس سے جڑی ہوئی کوئی بات ہو تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔